اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے گھروں کو سکون کا ذریعہ بنایا ہے۔ تم دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جاؤ، وشو کے ورلڈ کے کسی بھی کارنر پہ چلے جاؤ، تمہیں سکون تو اپنے گھر میں آ کر کے ملے گا۔ اور نوٹ کر لو میرے بھائیوں، گھر کس کو کہتے ہیں؟ آج تو ماشاء اللہ ہماری شیر شاہ وادی برادری بھی بہترین مکان بنا رہی ہے۔ پاکڑ کے علاقے میں جہاں آدیواسی رہتے وہاں بھی چلے جاؤ، بڑی بڑی بلڈنگیں آپ کو مل جائیں گی، ٹائلز مل جائیں گے، ماربل مل جائیں گے۔ میں ایک مرتبہ فیملی کے ساتھ ایک پروگرام میں اندور گیا، مدھیہ پردیش میں اندور ایک جگہ ہے۔ ایک صاحب کے مکان پہ میں ٹھہرا تھا، تو مکان کی چھت میں ڈیکوریشن کے لیے انہوں نے جھاڑ لگایا تھا۔ جھاڑ سمجھتے ہیں آپ؟ جو مکان کی چھت میں جو لٹکاتے ہیں خوبصورتی کے لیے۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ بہت اچھا لگ رہا ہے، اس کی قیمت کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہم نے اس کو ودیش سے منگایا ہے، اس ایک جھاڑ کی قیمت 3 لاکھ روپے۔ آج مسلمان 3 لاکھ روپے کے جھاڑ اور فانوس سے اپنے مکانوں کو خوبصورت بنا رہا ہے۔ کوئی پلاسٹک پینٹ کے ذریعے اپنے مکان کو خوبصورت بنا رہا ہے، کوئی پی او پی کے ذریعے اپنے مکان کی چھت کو بہترین بنا رہا ہے، کوئی فال سیلنگ کرا رہا ہے، کوئی ٹائلز بچھا رہا ہے، کوئی ماربل بچھا رہا ہے۔ مگر یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں، آپ کا گھر ٹائلز اور ماربل سے گھر ہونے والا نہیں ہے۔ آپ کا گھر رشتوں سے بنتا ہے۔ جس گھر میں رشتے ہوتے ہیں وہی گھر گھر ہوتا ہے۔ جہاں ماں کی دعائیں ہوتی ہیں، جہاں باپ کا پیار ہوتا ہے، جہاں بچوں کی کلکاریاں ہوتی ہیں، جہاں ساس اور بہو کے جھگڑے ہوتے ہیں، جہاں دیورانی جٹانی کی نوک جھونک ہوتی ہے، جہاں نندوں اور بھابھیوں کے بیچ میں کشمکش ہوتی ہے، جہاں روٹھنا ہوتا ہے، جہاں منانا ہوتا ہے، جہاں بڑے ڈانٹتے ہیں اور چھوٹے خاموشی سے سن لیتے ہیں، جہاں بڑوں کی عزت ہوتی ہے، جہاں چھوٹوں کی طرف سے چھوٹوں کا پیار اور شفقت ہوتی ہے، ان تمام چیزوں کے مکسچر کو ملا کر کے گھر بنتا ہے۔ اور قرآن کہہ رہا ہے کہ سکون تمہارے گھر میں ملے گا۔ اور اس گھر کی قیمت اگر پوچھنا ہے تو اس انسان سے پوچھ لو جو فٹ پاتھوں پر رات گزارتا ہے، جس کی بیوی کھلے آسمان کے نیچے ساری دنیا کے سامنے سوتی ہے۔ آپ کی بیوی، آپ کی جوان بیٹی اگر گھر کے اندر ہے تو سیف ہے، سرکشت ہے، محفوظ ہے۔ یہ گھر آپ کی بیوی، آپ کی بہو بیٹی کی عزت پر پردہ بھی ڈالتا ہے، آپ کی بہو بیٹیوں کو سرکشت کرتا ہے۔ یہ گھر ہماری عزت پر پردہ بھی ڈالتا ہے۔ اسی لیے ہماری شریعت نے گھر کو بہت اہمیت دی ہے۔ اور اگر کسی کو گھر سے نکلنا پڑے تو اللہ نے اس کو اپنا عذاب قرار دیا ہے۔ اللہ نے قرآن کے 28ویں پارے میں فرمایا هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم۔ اللہ کا عذاب آیا تھا یہودیوں کے اوپر، جب یہودیوں کا ایک قبیلہ بنو نذیر نام کا قبیلہ تھا، اس نے مسلمانوں کے ساتھ غداری کی اور ان کو جلا وطن کر دیا گیا، ان کے گھروں سے نکال دیا گیا۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ اللہ کا عذاب تھا جو ان یہودیوں کے اوپر نازل ہوا۔ یہ الگ بات ہے، کسی زمانے میں یہودی اپنی بدماشی اور غداری کی وجہ سے اپنے وطن سے نکالے گئے تھے، اور آج فلسطین کی سرزمین پر وہ قابض ہو گئے، اور ہماری بدعمالیوں کے نتیجے میں اور ہماری کمزوری کے نتیجے میں دھیرے دھیرے پورے فلسطین پر آج وہ قبضہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو گھر بہت اہم ہوتا ہے میرے پیارے ساتھ، اور ہر گھر والے کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر کو دیندار گھر بنائے، اسلامی گھر بنائے۔ اگر آپ بچوں کے باپ ہیں، آپ گھر کے گارجین ہیں، آپ بیٹی کے باپ ہیں، بیٹے کے باپ ہیں، بیٹی کی ماں ہیں، آپ کے اوپر گھر کی ذمہ داری ہے
تو یہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور اس کا سوال قیامت کے دن آپ سے کیا جائے. مجھے آپ کے سامنے حاضر ہونا پڑتا ہے. چونکہ الیکشن کا ماحول بھی ہے بہار میں. پٹنہ سے 4 ویلر ہماری آ رہی تھی، جگہ جگہ پولیس والے چیک بھی کر رہے تھے، ہمیں ان کے ساتھ بھی کوآپریٹ کرنا تھا. ادھر جلسے کی طرف سے، منتظمین کی طرف سے برابر فون آ رہا تھا. پرمیشن بھی ہمیں مختصر ملا ہے، پبلک بھی 12 بجے کے بعد جانے لگتی ہے. تو اس طریقے کی صورتحال بڑی عجیب ہو جاتی ہے. کسی پروگرام میں پہلے پہنچ جاتا ہوں اور رات میں 2 بجے مجھے ٹائم ملتا ہے، اور جہاں پہلے نکلنے کی بات ہوتی ہے کہ میں 11 بجے نکلنا چاہتا ہوں، مجھے سفر میں جانا ہے، تو وہاں یہ مسئلہ رہتا ہے شاید آپ چلے جائیں گے تو پبلک بھاگ جائے گی. جہاں آنے میں تھوڑا لیٹ ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے کہ آپ آئے نہیں ہیں، پبلک بھاگ رہی ہے. تو اب بڑا مشکل ہو جاتا ہے کبھی کبھی مینج کرنا. اب اس کے باوجود کہ میں سفر کی تھکاوٹ بھی تھی، بھوک اور پیاس کے تقاضے بھی تھے، لیکن پبلک اگر کسی مقرر کے انتظار میں بیٹھی ہے اور پروگرام اپنے آخری مرحلے میں ہے، تو ہمیں عوام کے اور منتظمین کے جذبات کو بھی سمجھنا ہے. میں آتے ہی فوراً آپ کے سامنے حاضر ہوا اور پروگرام کے صدر محترم شیخ توحید عالم سلفی صاحب علم کے موضوع پر خطاب کر رہے تھے. تمام مسلمانوں کو بالعموم اور سیمانچل کے اس پچھڑے ہوئے علاقے کے ہم مسلمانوں کو بالخصوص تعلیم کے میدان میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. اس لیے نہیں کہ ہمارے پاس بہت ڈگری ہو جائے، اس لیے بھی نہیں کہ ہم بڑے بڑے افسر بن جائیں، اس لیے کہ ہمارا شوشن نہ ہو سکے. یہ پولیٹیشینز، یہ راجنیتا، یہ سیاسی لیڈران جب تک ہم جاہل رہیں گے، تعلیم سے دور رہیں گے، یہ ہمارا یوز کرتے رہیں گے. ان کے ہاتھوں کا کھلونا اگر بننے سے اپنے آپ کو بچانا ہے تو میرے بھائیوں ہمیں تعلیم کے میدان میں آگے بڑھنا ہے. قرآن کریم کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. خطبہ مسنونہ کے بعد 2 آیتیں میں نے پڑھی، اور آج کی میری پوری تقریر انہی دونوں آیتوں کے اراؤنڈ گھوم رہی ہے. انہی دونوں آیتوں پر مجھے بات کرنی ہے. پہلی آیت قرآن حکیم کے 14ویں پارے کی آیت ہے، سورہ نحل کی آیت. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے گھروں کو تمہارے لیے سکون کا ذریعہ بنایا ہے. بہت بڑی بات ہے یہ. آپ کے پورنیہ، کٹیہار، کشن گنج کے بہت سارے لوگ دلی، ممبئی، کلکتہ میں جاب کے لیے، نوکری کے لیے وہاں جاتے ہیں، رہتے ہیں. بہت سارے لوگ آپ کو ایسے بھی ملیں گے جو ودیش میں جا کے کام کرتے ہیں. دبئی میں، سعودی میں، قطر میں، کویت میں، بحرین میں لوگ کام کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ سارے جو ملک ہیں، دبئی ہے، سعودی ہے، قطر ہے، بڑے ڈیولپڈ ملک ہیں، بڑی اچھی زندگی ہے وہاں، 24 گھنٹے اے سی میں لوگ رہتے ہیں. لیکن ایک انسان جو روزی روٹی کے لیے اپنا وطن چھوڑ کے گیا ہے، اس دبئی کی اور سعودی کی اور قطر کی زندگی گزار رہا ہے، اسے پوچھو کہ بھائی یہاں گاڑی میں بھی تم اے سی میں رہتے ہو، کمرے میں بھی اے سی میں رہتے ہو، آفس میں بھی تم اے سی میں رہتے ہو، کیا تمہیں کٹیہار میں اور پورنیہ میں اور کشن گنج میں جانے کا من کرتا ہے؟ وہ کہے گا کہ ہاں میرا من کرتا ہے.
کیوں بھائی؟ یہاں تو اے سی لگی ہے، چمچماتی روڈ ہے، بہترین بلڈنگ ہے، یہاں چھوڑ کے کیوں جانا چاہتے ہو؟ وہ کہے گا کہ میری بیوی وہاں پر ہے، میرے بچے وہاں پر ہیں، میری ماں وہاں پر ہے، میرے باپ وہاں پر ہے۔ انسان دنیا کے کسی کونے میں چلا جائے اسے اپنا گھر یاد آتا ہے، شانتی ملتی ہے، سکون ملتا ہے تو اپنے گھر میں ملتا ہے میرے بھائی۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا،